السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم سلسلے چشتیہ کی انتہائی مشہور اور معروف کتاب تاریخ مشائخ چشت، اس کی ریکارڈنگ کا ہم آغاز کیے ہیں، جو کہ خلیق احمد نظامی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر صحیح معنوں میں سلسلے چشتیہ کا فیضان اور بزرگان چشتیہ کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ کتاب کے آغاز میں مختصر تعارف ہے صاحب کتاب کا، اور پھر تصوف کے بارے میں جس کو پروفیسر محمد حبیب صاحب نے ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے خلیق احمد نظامی صاحب، جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تاریخی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کیسے داخلہ ہوا، اس پر پروفیسر محمد حبیب صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ تصوف کی انتہائی مشہور اور معروف کتابوں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں تصوف کے پورے پہلوؤں پر گفتگو نہیں کی گئی۔ بعض کتابوں میں بعض چیزوں پر گفتگو کی گئی، بعض کو چھوڑ دیا گیا، اور بعض کتابوں میں فلاں بزرگ کا تذکرہ کیا گیا، پھر فلاں بزرگ کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا۔ تو بہرحال وہ کوشش یہ کیے ہیں خلیق احمد نظامی صاحب کہ تصوف کے ہر گوشے پر گفتگو کریں۔ پھر اس کے بعد اب اتمام کہاں تک ہوا ہے، کہاں تک پائے تکمیل تک پہنچے ہیں، ہم انشاءاللہ ہم درس میں دیکھیں گے۔ اس میں ایک اہم بات جو یہاں پر بتاتے ہیں اس تعارف میں، شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کا قول ذکر کرتے ہوئے، پہلی بات لوگوں کو یہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ تصوف اور کرامت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم نہیں ہیں۔ کرامت کے بغیر بھی آدمی صوفی بن سکتا ہے۔ کرامت دلیل نہیں ہے آدمی کے صوفی بننے کے لیے کہ کرامت اگر دکھائی دے، کرامت اگر ظاہر ہو تو ہی آدمی صوفی ہے، ولی ہے، اور اگر کرامت ظاہر نہ ہو تو صوفی ولی نہیں ہے۔ ایسا کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ تصوف اصل نام ہے انسان کے صحیح انداز میں اخلاق اور کردار کو نکھارنے کا، یہ تصوف نام ہے۔ یہ کامل طور پر جو کام ہوا کرتا ہے صوفیاء کرام کے اندر ہوا کرتا ہے، اسی لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی بتائے کہ پہلے زمانے میں جو پہلا دور ہے صوفیاء کرام کا، اس میں جو ہے صوفیاء کرام قطعاً بادشاہوں سے تعلقات نہیں رکھا کرتے تھے۔ وجہ اس کی دراصل یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، ان کو یہ معلوم تھا کہ بادشاہ کے جب قریب ہم ہوں گے تو بعض باتیں ایسی ہیں جو ہم بادشاہ تک پہنچا سکیں گے، یہ بات بالکل طے ہے، ضرور ہے، لیکن اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بادشاہ کی ہم کو ماننی پڑے گی، جس کی وجہ سے اس کا اثر ان کے تصوف پر، دینی خدمات پر، ان کے اخلاق پر پڑنے کا قوی امکان ہے۔ تو لہٰذا پہلے دور کے جو صوفیاء کرام ہیں، ان خیالات کے پیش نظر، ان نظریات کے پیش نظر بادشاہوں سے، حکمرانوں سے قطعاً تعلق نہیں رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دور آگے بڑھتا چلا گیا، دوسرے طبقے کے جو درمیانی طبقہ جسے قرون وسطیٰ اس میں کہا گیا ہے، تو درمیانی طبقے کے جو صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ قرون وسطیٰ یعنی درمیانی طبقے کے جو صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بادشاہ کے قریب جائیں، مقام قرب حاصل کریں، بادشاہ کو سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ بادشاہ جب سدھر جائے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے عوام سدھر جائے گی، پوری رعایا صحیح راستے پر آئے گی۔ تو اس خیال سے وہ لوگ بادشاہ کے قریب ہوئے،
لیکن جن نظریات کے تحت پہلے طبقے والے لوگ بادشاہوں کے قریب نہیں گئے تھے، ان نظریات پر یہ دوسرے طبقے والے صوفیاء کرام کا تصور نہیں گیا۔ نتیجہ وہی ہوا جو پہلے طبقے والے لوگ سوچے تھے کہ بادشاہ کے قرب میں چلے گئے یہ لوگ، اپنی چند باتیں بادشاہ پر ظاہر کیے، بادشاہ ان سے متاثر ہوا، ان کی باتوں کو قبول کیا، لیکن ہوا یہ کہ اکثر باتیں بادشاہ کی ان لوگوں کو ماننی پڑیں، اور وہ دور بھی آیا کہ بادشاہ پورا صوفیاء کرام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیا۔ بعض جیسے آگے خود یہ بتا رہے ہیں تعارف میں کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بادشاہ صوفیاء کرام کے جو جانشین ہوتے ہیں، جو بعد میں جو ذمہ داری سنبھالنے والے جو خلفاء ہوتے ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو جائیدادیں دیتا تھا، مال و دولت پیش کرتا تھا، تحفے تحائف پیش کرتا تھا۔ تو ان تحفے تحائف سے صوفیاء کرام کے جو جانشین ہیں، وہ جانشین کیا ہو، بادشاہ کی طرف پلٹ جائیں۔ تو جب جانشین پلٹ جائیں گے تو پورا اہل سلسلہ جو ہے پورے کے پورے بادشاہ کی طرف پلٹ جائیں گے، اس کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ان خیالات کے تحت جو ہے بادشاہوں نے جانشین جو تھے صوفیاء کرام کے، ان کو استعمال کیا۔ یہ دور چلا پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ پھر دوبارہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کی طرف جو دوسرے صوفیاء کرام تھے، جلیل القدر صوفیاء کرام جنہیں کہا جاتا ہے، جیسے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ ہے، اور پھر شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ ہے، اور پھر شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام، ان کا یہ پورا اور پکا ارادہ بن گیا کہ جیسے درمیانی طبقے میں تصوف اور صوفیاء کرام کے تعلیمات کو بالکل کیا یوں کہیں کہ کم تری حاصل ہو گئی تھی، تعلیمات اور تصوف اور صوفیاء کرام کا مقام بالکل کم ہو گیا تھا۔ اب پھر دوبارہ تصوف کو اور ان صوفیاء کرام کی تعلیمات کو ویسے ہی حالت میں لے کر آئیں جیسے پہلے طبقے کے صوفیاء کرام جس حالت پر رکھے تھے۔ تو کوشش یہ کیے الحمدللہ، مختلف طریقوں کو وہ اختیار کیے بزرگان دین، تاکہ لوگ دوبارہ جو تصوف کی تعلیمات ہیں ان سے آراستہ اور پیراستہ ہوں، اور اس سے وابستہ ہو جائیں، اور ان پر عمل کر راہ راست پر آ جائیں۔ یہ پھر اس کے بعد آگے چل کر اس میں کیا کیے ہیں کہ تصوف کا تاریخی پس منظر پیش کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد تصوف کے اندر جو انقلاب آتا چلا گیا، جیسے پہلے دور میں تصوف ایک اعلیٰ مقام پر تھا، دوسرے دور میں تصوف کیا ہے بالکل ایک نچلے درجے تک پہنچنے کے بالکل قریب تھا۔ تو یہ انقلابی تبدیلی جو آتی چلی گئی تصوف کے اندر، تو پھر اس کو تیسرے طبقے میں، جیسے ابھی جن اولیاء کرام کا نام لیا گیا، انہوں نے کوشش یہ کی کہ پھر دوبارہ پہلے دور کا جو تصوف تھا وہاں تک پہنچائیں اور تعلیمات لوگوں تک عام کریں۔ تو یہ انقلاب لانے کے لیے کیا ضروری ہے، اور انقلاب لانے کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تو تاریخی پس منظر سے بھی مختلف قوموں کے حالات کو بتا کر کہ وہ قوم کیسی تھی اور ان کے اندر انقلاب کیسے آیا، تبدیلی کیسے آئی، تاریخی اعتبار سے چند مثالیں پیش کر آخر میں بتائے ہیں کہ یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو تصوف پھر دوبارہ وہ اپنے پہلے والی حالت پر آ سکتا ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد آگے پروفیسر محمد حبیب صاحب بتاتے چلے گئے، اور پھر ویسے ہی ایک وحدت الوجود کا تذکرہ بھی شروع کر دیے۔ وحدت الوجود کیا ہے، تفصیلی بحث آپ ان کا جو تعارف ہے وہ تعارف میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے، یہ جو قول ہے صوفیاء کرام کا، یہ قرآن پاک سے لیا ہوا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ اس آیت سے وحدت الوجود کا تذکرہ لیا گیا ہے، اور یہ اگرچہ کہ یہ اصطلاح صوفیاء کرام کے اندر موجود ہے، لیکن وحدت الوجود کا نظریہ دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جو خاص اصطلاح ہے، جو نام ہے وحدت الوجود، یہ اگرچہ یہ اصطلاح صوفیاء کرام کی ہے، لیکن یہ جو نظریہ ہے وحدت الوجود کا، یہ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، تو اس کو بھی تفصیل سے پروفیسر محمد حبیب صاحب بیان فرمائے۔ چلیے پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو یہاں ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے، تو وہ اس پر یہاں پر بحث کرتے ہوئے چند چیزیں بتائے ہیں، جو ہم تفصیل سے ان کو بیان کریں گے
تو بات بھی سمجھ میں آئے گی اور پھر لوگوں کے درمیان کیا ہے ترقی بھی ہوگی اور تصوف کی تعلیمات بھی عام ہوں گے۔ تو کیا ہے، اب تقریباً یہاں پر ایک 9 چیزیں بیان کیے ہیں، ان کو ہم حرف بحرف 9 چیزیں ہم آپ کے سامنے ریکارڈ کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سمجھاتے بھی چلے جائیں گے۔ پہلی چیز ہے صوفیاء صافی، یعنی خالص صوفیاء اکرام جو ہوتے ہیں ان سے توقع کی جاتی تھی کہ اگر مروجہ اخلاقی اور سماجی قوانین ان کے روحانی مطمع نظر سے ٹکرائیں تو وہ ان قوانین کو فوراً رد کر دیں۔ پہلی چیز یہ کہ صوفیاء اکرام جو عوام میں جو قوانین ہیں، جو قانون ہیں، عوام میں جو قواعد ہیں، قاعدے پائے جاتے ہیں، اگر عوام کے بنائے ہوئے قاعدے معاشرے میں پائے جانے والے جو مروجہ اخلاق ہیں، جو اخلاق لوگوں کے درمیان رائج ہو چکے ہیں، وہ اخلاق اگر صوفیاء اکرام کے تعلیمات سے ٹکرائیں تو پہلی چیز یہ تھی کہ صوفیاء اکرام علل اعلان ان باتوں کا رد کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ ان کو کیونکہ اخلاق دیکھیں، صوفیاء اکرام کا طریقہ یہ ہے کہ انہی باتوں کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث اور بزرگان دین سے منقول ہے۔ معاشرے میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو اخلاق کے زمرے میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اخلاق نہیں ہوا کرتے۔ تو ایسی جو باتیں ہیں، ایسے جو اخلاق اور کردار والے کام ہیں جو صوفیاء اکرام کی تعلیمات سے بالکل ٹکراتے ہیں، تو لہذا فوری طور پر ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان اخلاق کو جو معاشرے میں بنا لیے گئے ہیں، حقیقت میں اخلاق کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، ان کا صراحت کے ساتھ رد کریں۔ کچھ صوفیاء نے مروج روایت کو پاس وضع کی خاطر رد بھی کر دیا، یعنی بعض صوفیاء اکرام کیا کیے کہ جو روایتیں چل رہی ہیں، جو رواج چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اخلاق جو بناوٹی تھے ان کو رد بھی کیا، ختم کر دیا، اور پھر ملامتی کہلائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ عوام جو ہے ان صوفیاء اکرام کو ملامت کرنے لگے کہ دیکھو یہ اچھے کام ہم بنائے تھے لیکن یہ لوگ ان کاموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے ملامتیں آنے لگی، لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے، لیکن یہ حضرات یہ امر اس چیز کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا کہ یہ قرآنی ضابطہ تمام صوفیاء کا مذہب بن چکا تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ اگرچہ لوگ ملامت کرتے ہوں لیکن صوفیاء اکرام کو لوگوں کی ملامت سے کیا لینا دینا؟ وہ تو حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو سچائی دکھانے کے لیے، لوگوں کو سچے راستے کی طرف لانے کے لیے وہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور لوگوں کی ملامت پر وہ اثر نہیں کرتے اور پھر توجہ نہیں دیتے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، وہ ان لوگوں کے الزامات سے ذرا نہیں گھبراتے جن کا کام انہیں الزام دینا ہے۔ جو لوگ الزام دینے والے ہیں الزام دیا کرتے ہیں، لیکن یہ صوفیاء اکرام لوگوں کے الزامات سے گھبراتے نہیں ہیں، اپنا جو صحیح کام ہے وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک اچھا پہلا طریقہ ہے، پہلا درس ہے عوام کے لیے کہ جب ایک صوفی، ایک ولی کامل لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس پہلے پیراگراف میں یہ نصیحت ملتی ہے کہ لوگوں کی ملامت، لوگوں کی باتوں پر وہ توجہ نہ دے، صحیح کام جو کر رہا ہے، لوگوں کی اصلاح اور پھر لوگوں کو صحیح راستے پر جو لا رہا ہے تو وہ اپنے کام کو برقرار رکھے، لوگوں کے ملامت پر وہ توجہ نہ دے۔ یہ ہمیں پیغام ملتا ہے۔ چلیے آگے چل کر پھر دوسری چیز بتاتے ہیں۔ شخصی ملکیت کے اصول کے تمام صوفیاء مخالف تھے، یعنی شخصی ملکیت یعنی کوئی بھی چیز کسی ایک آدمی کی ملکیت میں رہنا، کسی ایک آدمی کے قبضے میں رہنا، یہ تمام صوفیاء اکرام کیا ہے اس کے مخالف تھے۔ کیوں اور کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل بتائیں گے۔ بڑے بڑے صوفیاء اکرام مثلا شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کسی کو اس وقت تک مرید ہی نہ کرتے تھے جب تک کہ وہ اپنی ہر چیز کو بیچ کر روپیہ غربا میں تقسیم نہ کر دے۔ تو دیکھیں یہ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں کو دنیا سے لا تعلق کرنے کے لیے، دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے کام وہ یہ کرواتے کہ جس آدمی کو مرید بنانا چاہتے ہیں، جو آدمی ان سے ارادت میں آنا چاہتا ہے، بیعت کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ طریقہ مقرر کر دیے تھے کہ جتنا مال ہے وہ پورا بیچ کر وہ سارا کا سارا روپیہ پیسہ غربا میں تقسیم کر دے، آدمی کی اپنی ملکیت میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، یہ بات ملتی۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر ایک جملہ بتا رہے ہیں، وہ جملہ انتہائی اہم جملہ ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیں، حکومت کی ملازمت اختیار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، خود کی جو ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ بیچ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ اب چہ جائے کہ بادشاہوں کے پاس جا کر نوکری چاکری کرنا،
وہاں پر ان کے کیا کرنا کہ ملازمت اختیار کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن صوفیاء کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ خود کی ملکیت میں تھوڑی بہت بھی اگر چیز ہوتی تو وہ تو حکم دیتے کہ وہ پہلے اللہ کی راہ میں قربان کرے، صدقہ دیتے. شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید سے خلافت نامہ صرف اس بنا پر واپس لے لیا تھا کہ اس نے اپنے کنبے کی فاقہ زدگی کو دیکھ کر 2 روز تک علاء الدین خلجی کے اس فرمان پر غور کیا تھا جس کی روح سے اسے ابد کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا. دیکھیں اب کیا ہے اس میں، حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کے ایک خلیفہ تھے، آپ نے ان کو خلافت عطا کی تھی. اب چونکہ مرید کے لیے کیا فرمان تھے پہلے بتا دیے گئے کہ پہلے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے. لیکن اب خلیفہ کا جب معاملہ آیا ہے تو بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کیا کیے ہیں، اپنے ایک خلیفہ کی خلافت نامے کو، خلافت چھین لیے ہیں، خلافت نامے کو واپس لے لیے ہیں. کیوں لے لیے ہیں خلافت نامہ واپس؟ وجہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف یہ تھی کہ یہ جو خلیفہ حضرت ہیں ان کے گھر والے فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے، کئی دنوں تک فاقے گزرتے رہے. تو صبر کرنے کی بجائے یہ صاحب کیا کیے، علاء الدین خلجی جو اس وقت کا مشہور حکمران ہے، تو اس نے یہ صاحب کو ایک فرمان بھیجا کہ آپ کیا کریں، آپ کو ابد کا قاضی مقرر کیا جائے گا، تو آپ اس پر غور و فکر کرتے رہے. وہ جو خلیفہ ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کے، غور و فکر کرتے رہے، ابھی کچھ جواب نہیں دیے، صرف غور و فکر کرتے رہے. حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کو جب اطلاع ہوئی تو فوری طور پر وہ صرف اس وجہ سے کہ فوراً رد کرنے کی بجائے غور و فکر کرتے رہے، وہ خلیفہ سے خلافت کو آپ نے واپس چھین لیا تھا. دیکھیے یہ طریقہ ہوا کرتا ہے. یہ دراصل ہم اس کو اس انداز میں نہیں سوچیں گے کہ مرید کے پاس جب پورا کا پورا مال ختم ہو جائے گا تو مرید جو ہے نا بالکل غریب ہو جائے گا. خلیفہ کے پاس جب گھر والے 2-2 3-3 4-4 دن تک فاقہ کش رہ رہے ہیں تو پھر خلیفہ کے گھر والوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو پھر یہ تو حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کی طرف سے ایک ظلم ہوا، مرید پر بھی خلیفہ پر بھی. ہم اس پہلو کو نہیں دیکھیں گے. کیونکہ یہاں دراصل مرید اور خلیفہ اپنی مرشد کے پاس جب جا رہا ہے، اصل مقصد اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا ہوتا ہے. یہ جو بزرگان دین کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا. اب اگر دنیا داری بادشاہوں کے پاس اگر حکمرانی کریں گے، ملازمت کریں گے، سیدھی سادی بات وہی حال ہوگا جیسے دوسرے طبقے کے صوفیاء کرام اور ان کے جانشینوں کا ہوا. تو یہ ایسے انداز میں بزرگان دین لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. وجہ معاش کے لیے 2 صورتیں اختیار کرنے کی اجازت تھی. اب پھر جو اصل چیز، جو سوال ہم ابھی بتائیں کہ پھر مرید کی زندگی گزر بسر کیسے ہوگی، خلیفہ کے گھر والے کیسے زندگی گزر بسر کریں گے، تو اس پر بھی حضرات صوفیاء کرام کیا ہے توجہ دیا کرتے تھے. وہ کیسے اب بتا رہے ہیں. 2 طریقے اس کے بنائے جاتے تھے. ایک تو ہمسایہ کی بے مانگی مدد یعنی فتوح، یعنی کہ فتوح کامیابیاں. ہمسایہ یعنی پڑوسی، یعنی پڑوسی جو ممالک ہیں ان کو کیا کرتے، اپنی طرف کھینچ لیتے، ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے. تو وہ تحفتاً یا پھر یوں سمجھیں کہ مدد کے طور پر وہ کچھ امداد کر دیا کرتے. اس کے ذریعے سے یہ ان لوگوں کی زندگی گزر بسر ہوا کرتی. اس سے فائدہ یہ ان کی اصلاح بھی ہو جاتی اور ان کے دیے ہوئے تحفے تحائف سے یہ جو صاحب ہیں ان کی زندگی گزر بسر بھی ہو جایا کرتی تھی. یہ ایک کام تھا. اور دوسرا جو کام تھا، اور دوسرے زمین احیاء یعنی کاشت، یعنی جو مردہ زمین ہے اس کو کیا کرنا، کاشتکاری کرنا، کھیتی باڑی کرنا. تو کھیتی باڑی کریں گے تو خود محنت و مزدوری میں بھی لگیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو اناج آئے گا اس اناج سے خود بھی فائدہ حاصل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا. تو یہ 2 طریقے اختیار کیے گئے تھے ذریعہ معاش کے لیے، زندگی کی گزر بسر کے لیے 2 طریقے اختیار کیے گئے. تو بہرحال اب یہ دوسرا یہ جو پیراگراف ہے یہ ہم نے اب یہاں پر مکمل کر دیا. اب تیسرا یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ انتہائی ایک یاد رکھیں کہ تیسرا جو بات یہاں پر جو گفتگو کی جا رہی ہے تیسری، وہ ایک تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صوفیاء کے مقام پر آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی، تصوف کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے وہ ہمیں یہاں پر اب تیسرے پیراگراف میں دیکھنے میں آتی ہے. شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کے خانقاہ میں تمام لوگ ایک اشتراکی اصول پر زندگی بسر کرتے تھے. اشتراکی اصول یعنی سب کے لیے، مرید چاہے غریب ہو، امیر ہو، بوڑھا ہو،
یا پھر یوں سمجھیں کہ کمزور ہو، خواتین ہوں، تو سب کے لیے یکساں حکم تھے، سب کے لیے ایک جیسے احکامات تھے۔ تسبیح، کپڑے، جانماز، اکل و شرب یعنی کھانے پینے کی چند برتن اور کتابوں کے علاوہ ملکیت کا تصور کسی طرح بھی روا نہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کسی بھی آدمی کی ملکیت میں کوئی چیز اگر ہوتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی؟ کھانے پینے کی مختصر سامان، برتنیں، کپڑے، جائے نماز، تسبیح، یہ چیزیں آدمی کی ملکیت میں ہوا کرتی تھیں، کتابیں وغیرہ۔ اور خانقاہ میں شیخ کے رہنے کے لیے ایک کمرہ علیحدہ ہوتا تھا، اور تمام غیر شادی شدہ مرید ایک کمرے عام میں رہتے تھے، ایک عام کمرے میں ایک بڑا ہال، اس میں وہ رہا کرتے تھے۔ کھانا سب ساتھ مل کر کھاتے تھے۔ امداد کے طور پر ہمسایہ اگر کچھ دے دیں تو فبیہا، ورنہ خانقاہ کے تمام لوگ محنت و مزدوری کرتے تھے۔ یعنی اب جب سب لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں فیض حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے کھانے پینے کا معاملہ بھی ہے۔ اگر کوئی پڑوسی کچھ امداد کے طور پر کھانے پینے کے سامان پیش کر دیتا تو پھر بہتر ہے اس کو استعمال کر لیتے، اور اگر یہ نہ ہوتی تو بالفاظ دیگر، بصورت دیگر کیا کرتے وہ لوگ؟ محنت و مزدوری کیا کرتے تھے۔ اور ہر شخص کے لیے یہ تقریباً ضروری تھا کہ وہ طعام مشترک، جو سب لوگ مل کر ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ مہیا کرے، کچھ نہ کچھ، کیونکہ محنت و مزدوری کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ معاوضہ آئے گا، تو کچھ نہ کچھ چیز تھوڑی ہی، زیادہ نہ صحیح کم سے کم تھوڑی سی، وہ کیا ہے، وہ کھانے میں شریک کریں اپنی طرف سے۔ خانقاہ میں زندگی بسر کرنے کے اصول مقرر تھے۔ سیر الاولیاء میں شیخ فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے خانقاہ کا بڑا اچھا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ خانقاہ کے لوگ دن بھر مشقت کرتے تھے، لکڑیاں اور کریلے تو جنگل سے لاتے تھے، لیکن نمک کو، جسے وہ اپنی مشقت سے حاصل نہ کر سکتے، لوگوں کی طرف سے قبول کر لیا کرتے تھے۔ خانقاہوں میں معاملہ ایسے ہوا کرتا تھا پہلے کے لوگوں کی تربیت، کہ پہلے لوگ کیا ہے جنگلات میں جا کر لکڑیاں تلاش کر کے لاتے، اور کریلے وغیرہ جو سالن کے طور پر جو استعمال کیے جاتے ہیں، پھر دیگر کاموں کے لیے جو استعمال کیے جانے والی جو اسباب ہیں، جو ان کو محنت و مشقت کرنے کے بعد مل سکتی ہیں، وہ چیزیں وہ کیا کرتے ہیں، محنت و مشقت کر کر لے لیا کرتے تھے۔ اور جو چیزیں محنت و مشقت کے بغیر، محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی نہیں مل سکتی، جیسے نمک ہے اور دوسری چیزیں، تو وہ کیا ہے لوگوں سے حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ تیسرا پیراگراف۔ چوتھا اب یہاں پر بتا رہے ہیں، تمام صوفیاء عالم اور فاضل ہوتے تھے۔ اب اس میں دیکھیں، یہ کیا بڑی اچھی بات بتا دیے ہیں کہ تمام صوفیاء اکرام عالم اور فاضل ہوا کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، صوفی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے قرآن اور حدیث کا علم نہ حاصل ہو جائے، اس وقت تک وہ صوفی کامل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث ہی ہر چیز کا ایک منبع اور مرکز ہے، چاہے شریعت ہو، چاہے طریقت ہو، چاہے اور کوئی بھی چیز ہو، تصوف ہو، اور جتنے آپ چیزیں لیتے چلے جائیں، ان سارے چیزوں کا مرکز اور پھر منبع جو ہے وہ اصل قرآن اور حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث، جب تک ایک صوفی قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہوگا، علم حاصل نہیں کرے گا اس کا، تو وہ تصوف میں کیسے آگے بڑھے گا، وہ صوفی کہلانے کے قابل کیسے ہوگا، لوگوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ تو انہی خیالات کے پیش نظر پہلے زمانے میں تمام صوفیاء اکرام کیا ہوتے؟ عالم اور فاضل ہوتے تھے۔ صوفیاء کا عوام سے گہرا تعلق ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ صوفیاء اکرام اپنے بڑے مقام پر ہیں تو عوام سے لا تعلقی اختیار کریں، ایسا نہیں تھا، بلکہ کیا ہے، عوام اور صوفیاء اکرام کا بہت گہرا تعلق تھا، کیونکہ تصوف زیر دستوں اور مظلوموں کا مسلک تھا۔ یعنی زیر دست یعنی بالکل جو کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ لوگ، اور پھر مظلوم جو ظلم کیے ہوئے ہیں ان کا ایک مسلک سمجھا جاتا تھا۔ چلیے، یہ ایک بات یہاں پر۔ پھر اس کے بعد پانچویں یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، پانچویں بات بتا رہے ہیں، درمیانی طبقے کے کل ادب میں، یعنی وہ جو درمیانی طبقہ تھا اس میں جو کتنے بھی آداب بتائے گئے ہیں، ان میں عورت سے شدید نفرت کا اظہار ملتا ہے۔ شدید نفرت کا، یعنی اس دور میں جو ہے عورت سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، بغیر کسی وجہ کے عورتوں کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن صوفیاء اکرام نے عورتوں کے سلسلے میں ایک بالکل متضاد نظریہ اختیار کیا۔
اس زمانے کے اعتبار سے عورتوں کو بالکل منحوس سمجھا جاتا تھا اور پھر ان سے شدید نفرت کی جاتی تھی۔ تو اس نظریے کے مقابلے میں صوفیاء کرام کیا کیے، ایک بالکل الگ نظریہ، وہ کیا تھا، وہ عورتوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ صوفیاء کرام عورتوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اور اب یہاں پر دیکھیں شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ ایک جگہ کہتے ہیں، فرض کر لیجئے جنگل سے ایک شیر برآمد ہو، اس وقت یہ کون پوچھے گا کہ شیر مادہ ہے یا نر ہے؟ عورت شیخ کے درجے کو تو نہ پہنچ سکتی ہے، لیکن اور قسم کا جنسی امتیاز قطعاً نہ کیا جاتا تھا۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیں کہ جنس مرد کی الگ ہے، عورت کی الگ ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، ان کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا تھا، اور عورتوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ مشقت عورتوں کے لیے بھی ضروری سمجھی جاتی تھی، جیسے محنت و مشقت مرد حضرات کے لیے تھی، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی سمجھی جاتی تھی۔ ان کے لیے لازم تھا کہ وہ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ مستند مصنفین اس پر متفق ہیں، یعنی کئی مصنفین کرام جو کتابیں لکھے ہیں اس میں اس بات پر وہ لوگ متفق ہیں کہ متصوف عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو تصوف میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تصوف حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے کام کو بڑی تندہی سے انجام دیتی تھیں، پوری توجہ کے ساتھ وہ کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ محنت ہوگی، مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پر ہرگز وہ توجہ نہیں دیتے، بلکہ یوں سمجھتے کہ یہ بھی ہمارے تصوف کے میدان میں آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، یہ سمجھ کر وہ آگے بڑھا کرتی تھی۔ چلیے اب یہاں سے چھٹویں نصیحت بتا رہے ہیں۔ ہر خانقاہ علم و فضل کا ایک مرکز ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک ایسا مقام بھی جہاں مہمان صوفیہ قیام بھی کر سکیں۔ خانقاہوں میں ہوتا یہ تھا کہ جہاں خانقاہی جو بزرگ ہیں، جو صوفی باصفا ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، وہ تو ان کے رہنے کے لیے ایک الگ کمرہ تھا ہی تھا۔ بسا اوقات صوفیہ اکرام کیا کرتے، دوسرے مقام سے کسی دوسرے صوفیہ اکرام کو بلایا کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو۔ تو جو آنے والے جو مہمان صوفیہ اکرام ہیں ان کے رہنے کے لیے کیا ہے، ایک الگ کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ دستور یعنی قاعدہ یہ تھا کہ مہمان جماعت خانے کے لوگوں سے ملنے نہیں جاتے تھے، بلکہ یعنی کہ خانقاہ کے جو لوگ ہیں، قاعدہ یہ تھا کہ جو مہمان صوفیہ اکرام ہیں وہ یہ جو خانقاہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اصلاح لینے کے لیے، وہ ہرگز وہ صوفیہ اکرام ان کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ خانقاہوں کے ساکنین کا یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ مہمان سے جا کر ملیں۔ نشست و برخاست کے آداب ہر شخص پر سختی سے عائد کیے جاتے تھے، یعنی طریقہ یہ تھا کہ وہ صوفیہ اکرام عوام کے سامنے ملنے کے لیے آیا نہیں کرتے تھے، بلکہ عوام کو جو خانقاہ میں موجود ہیں ان کو حکم ہوتا کہ تھوڑے تھوڑے جائیں، ان سے ملاقات کریں اور پورے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ جو بزرگ آئے ہیں یوں نہیں کہ جب بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں تو بے ادبی کا سامنا کریں، بے ادبی سے پیش آئیں، ایسا نہیں، پورے آداب کو ملحوظ رکھیں، اور ان احکامات پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ ہر جاندار کا احترام کیا جاتا تھا۔ خانقاہ میں ہر قسم کی گفتگو کی اجازت تھی، لیکن مناظرے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مناظرہ یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنا دلائل کے ساتھ حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے بحث کرتے رہنا آپس میں ایک دوسرے سے، تو اس کی گنجائش نہیں تھی، اس کی اجازت نہیں تھی۔ شیخ کی حیثیت ایک روحانی قسم کے آمر کی سی تھی، تمام معاملات میں اس کا فیصلہ قطعی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ مریدین کے ساتھ پدرانہ شفقت سے پیش آئے گا۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں کام کیا جاتا، ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جاتا تھا، اور پھر خانقاہ میں ہر قسم کی گفتگو کرنے کی اجازت تھی، یعنی اپنے خیالات شیخ کے سامنے بیان کرنے کی علل اعلان اجازت تھی، اور پھر شیخ کی جو بات ہوتی، مرشد کی جو بات ہوتی، اس کو کیا ہے بالکل اس کو اٹل فیصلہ سمجھ لیا جاتا تھا، اور وہ بات بالکل 100% صحیح ہوتی، اسی کو آخر سمجھا جاتا تھا۔ اب شیخ کے فیصلے کے بعد مرید پھر اس شیخ کے فیصلے پر گفتگو کرے اور پھر مناظرے کی حیثیت پیدا ہو، حالت پیدا ہو،
یہ تصور، یہ خیالات ہرگز نہیں تھے، بلکہ شیخ کی جو بات ہوتی اس کو آخر سمجھ لیتے، اور پھر شیخ کا جو فیصلہ ہوتا اس کو قطعی سمجھ لیا جاتا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی تصور کیا جاتا کہ شیخ جو ہیں وہ دراصل ہمارے روحانی والد ہیں، وہ ہمیں ہماری اصلاح کے لیے جو بھی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ ہماری اصلاح کے خاطر ہی ہوتا ہے، اور ہماری اس میں اصلاح ہوا کرتی ہے۔ وہ ہم پر کیا ہے، جیسے والد اپنی اولاد پر شفقت سے پیش آتا ہے، گویا شیخ بھی ہمارے اپنے مریدین پر کیا ہے، بالکل ویسے پیش آتا ہے۔ تو مریدین کے ذہنوں میں بھی یہ بات بالکل رچ بس گئی تھی، اچھی طرح جگہ کر گئی تھی کہ وہ ایسے ہی انداز میں ہمارے ساتھ پیش آئیں گے، یہ بات۔ پھر اس کے بعد 7واں نمبر بتاتے ہیں کہ تصوف کے مبتدی کو، یعنی تصوف میں جو ابتدائی درجے کا آدمی ہے، جو ابھی تصوف کے میدان میں قدم رکھا ہے، اس کو خانقاہ میں کس قسم کی تعلیم دی جاتی تھی، اس کی تفصیل تشریح تو خلیق صاحب کریں گے، یعنی اس کی جو مزید وضاحت ہے وہ خلیق صاحب آگے وضاحت میں کریں گے، لیکن یہاں میں اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ سفر صوفیہ کی تعلیم کا نہایت ہی اہم جز تھا۔ دیکھیں اب یہاں پر ایک چیز بتا رہے ہیں کہ سفر جو معاملہ ہوتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلے جانا، یہ تصوف کا ایک اہم جز سمجھا جاتا تھا۔ صوفیہ کرام کسی بھی ایک مقام کو اپنے لیے مقرر نہیں کر لیتے ہمیشہ کے لیے، بلکہ چند دن جہاں زندگی گزارے بہتر، پھر اس کے بعد وہاں سے ایک دوسرے علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں کی حالات کو دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے اعتقادات کو دیکھ کر پھر وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی، وہاں کے لوگوں کے اعتقادات کو سدھارنے کی یہ کیا ہے، کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو کسی ایک مقام کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے مقرر نہیں کر لیتے، بلکہ چند مہینے جہاں رہے وہاں کے لوگوں کی اصلاح کیے، پھر وہاں سے دوسرے مقام پر چلے گئے۔ تو سفر یہ تصوف میں ایک اہم چیز سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی سفر یہ عام کام، یہ بیکاری کے کاموں کے لیے نہیں، بلکہ سفر جو ہوا کرتا تھا وہ سفر لوگوں کے حالات کو دیکھیں، لوگوں کے خیالات کو، نظریات کو دیکھیں اور ان کی اصلاح کریں، لوگوں کے اخلاق اور کردار کو سنواریں، اس انداز میں یہ سفر کیا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر کیا کیے ہیں، مختلف جو ہے صوفیہ کرام کیسے سفر کیا کرتے تھے، اولیاء کرام کا نام لے کر بتا رہے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں مقام پر سفر کیے، فلاں مقام پر سفر کیے، فلاں لوگوں کی ایسی اصلاح کی، یہ بات بتائے پھر۔ چلیے اب 8واں نمبر بتا رہے ہیں، صوفیہ انفرادی آزادی کے بھی زبردست علمبردار تھے، یعنی یوں نہیں کہ صوفیہ کرام بالکل مرید کو اپنے پاس قید کر رکھ لیے ہیں، اپنے علاوہ کسی اور کی طرف پلٹنے بھی نہیں دیتے، یہ نظریہ نہیں، بلکہ مرید بنانے کے بعد اس کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ انفرادی آزادی، یعنی اس کو آزاد خود ہی جو آدمی کے لیے جو اختیار ہوتا ہے آزادی، اس کو کیا ہے اختیار کر دیتے، اس کو دے دیتے، لیکن حکم یہ دیتے کہ جو تعلیمات ہم پہنچائے ہیں ان پر عمل کریں، ان پر عمل کریں اور سختی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، یہ حکم دے کر اس کو بس چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب عمل کرنا اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہو جاتا تھا۔ صوفیہ کرام 3 کا احترام کرتے تھے، 3 چیزوں کا احترام کرتے تھے، کیا ہے وہ؟ پہلے خدا، رسول اور شیخ، یعنی 3 چیزوں کا وہ کیا ہے ہمیشہ احترام کیا کرتے تھے صوفیہ کرام، یا بالفاظ دیگر سلسلے کی روایات، ان 3 کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا ایک صوفی کے مشرف سے بالکل خارج تھا۔ یعنی سلسلے کا مطلب یہ ہوتا کہ سلسلے میں انہی روایات کو قبول کیا جاتا جب وہ روایات 3 میں سے کسی ایک سے ہوں، یا تو باتیں اللہ کی ہوں، یا رسول کی ہوں، یا شیخ کامل کی ہوں، تو ان باتوں کو قبول کیا جاتا۔ ان کے علاوہ ایرے غیرے کی جو بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری باتوں کو کیا ہے رد کر دیا جاتا تھا۔ ایک صوفی ہرگز اس کو مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ بعض صوفیہ تو اس حد تک انفرادیت پسند تھے کہ سلسلے کی روایات سے بھی ان کا جی اکتاتا تھا، نہ ان کا کوئی مرشد ہوتا تھا نہ کوئی مرید، یہ لوگ اویسی کہلاتے ہیں۔ مریدین کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حالات کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن، اب دیکھیں یہاں پر ایک بتا رہے ہیں کہ ایک دن شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ حمید قلندر سے، جنہوں نے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے ملفوظات کو قلم بند کیا ہے، تحریر کیا ہے، جمع کیا ہے، تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ حمید قلندر سے کہنے لگے، غنا کے مدارج بہت ہیں، غنا یعنی بے نیازی، یا پھر بے نیازی کے بہت سارے درجے ہیں، بہت درجے ہیں اس کے، لیکن اس کا آخری درجہ
ان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جانا، یعنی ہر حال میں انسان کو اللہ کا محتاج رہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا حاجت مند نہیں رہنا، کسی اور چیز سے اس کی حاجت نہیں رہنا، یہ کیا ہے حضرت شیخ محبوب الہی شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کا یہ قول ہے۔ پھر کہنے لگے یہ آخری درجہ کیا ہے، اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو خود دیکھیں کہ غنا کا مطلب سمجھاتے ہوئے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جانا، ان سب کو چھوڑنا، صرف اللہ کا حاجت مند رہنا، اللہ کا محتاج رہنا، یہ غنا کا تصور سمجھا جاتا تھا۔ نویں چیز اور آخری چیز جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ صوفیاء کرام طبیعت کے اعتبار سے امن پسند ہوا کرتے تھے۔ یہ اہم صفت ہے سارے کے سارے صوفیاء کرام کی۔ دنیا میں جہاں کہیں صوفیاء کرام ملیں گے آپ کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر سب سے پہلی جو چیز ملے گی وہ امن کے دامن کو تھامے رہیں گے۔ ان کی وجہ سے کبھی تشدد نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے امن کا دامن پھیلائے رکھیں گے، امن کی باتیں لوگوں کے درمیان کرتے رہیں گے۔ یہ ایک خاص صفت صوفیاء کرام کی ہے۔ تو بہرحال یہاں 9 باتیں بتا دیے۔ پھر اس کے بعد ایک گفتگو یہاں پر کیے ہیں، بعض صوفیاء کرام انتہائی جلالی ہوا کرتے ہیں، صوفیاء کرام انتہائی جلالی ہوا کرتے ہیں، تو یہ صوفیاء کرام کو کیا کہیں گے؟ تو بتاتے ہیں جلالی کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں پر ظلم کرتے جائیں، لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتے جائیں، یہ مطلب نہیں ہوتا جلالی کا۔ جلالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، سختی کے ساتھ، زجر و توبیخ کے ساتھ اصلاح کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اصلاح کرنا، یہ کیا ہے جلالی کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے۔ تو بعض صوفیاء کرام کا طریقہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ وہ جلالی طور پر کیا ہے زجر و توبیخ کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ بہتر طریقہ وہی ہے جو قرآن پاک میں بتایا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کریں رحم دلی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، یہ بہتر طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگرچہ کہ بعض صوفیاء کرام کا یہ طریقہ ہے جلالی انداز میں وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، یہ بھی بہتر ہے، لیکن جو قرآن پاک میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں انسانیت کے لیے رحم اور امتنان بنا کر بھیجا ہے۔ تم دیکھیں اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے بارے میں اب یہاں پر بتا رہے ہیں، تو رحمت، رحم، شفقت، مہربانی کے ساتھ یہ اصلاح کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے، اس میں اشارہ بھی ملتا ہے۔ یہ ایک بات۔ اب ایک خاص بات جو ایک صوفی کے اندر ہونی چاہیے، حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کا قول یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے جو ایک عوام سے صوفی کو بالکل نکال دیتا ہے۔ صوفی کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں اور عوام کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، ایک قول کے ذریعے سے بالکل یہ بات واضح طور پر سمجھائی جا رہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا کہنا ہے کہ درویشوں کا راستہ عوام کے راستے سے مختلف تھا، یعنی یہ جو صوفیاء کرام کا جو راستہ ہے، صوفیاء کرام کا راستہ جو ہے یہ عوام کے راستے سے بالکل الگ ہوتا تھا۔ عوام کا راستہ بالکل الگ اور صوفیاء کرام کا راستہ عوام سے بالکل الگ ہوا کرتا تھا۔ کیا تھا؟ درویش جو صوفیاء کرام ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا دوست اور دشمن دونوں کو دوست کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ درویش کیا کرتے؟ دوست ہو یا دشمن دونوں کا دوست ہوتا تھا۔ عوام کیا کرتے ہیں؟ جو دوست ہے اس کو دوست رکھتے ہیں، جو دشمن ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن صوفیاء کرام کا طریقہ یہ تھا دوست کو دوست رکھتے ہی ہیں لیکن جو دشمن ہوتا اس کو بھی دور نہیں کرتے بلکہ اس کو بھی کیا ہے اپنے قریب کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ تصوف کی ایک یوں سمجھیں کہ لوگوں کی اصلاح کرنے کا ایک طریقہ یہاں پر حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے۔ چلیے بہرحال اب یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد اب اخیر میں یہ کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ بازار میں بیچ کر پیسہ حاصل کرنے، روپیہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے صوفیاء کرام کے اصل جو خدمات ہیں دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں اصل جو خدمات ہیں ان خدمات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ صوفیاء کرام کو لوگ کیا کیے ہیں؟ صرف کرامتوں کی حد تک محدود کر کر رکھے ہیں اور پھر ان کے نام اور پھر ان کی فضیلتوں کی حد تک محدود کر کر رکھے ہیں۔ اصل جو مقصد تھا صوفیاء کرام کا
ان کا جو اصل مشن تھا صوفیاء اکرام کا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، شاید ہی چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ صرف کرامتوں کے حد تک صوفیاء اکرام کو محدود کر رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ صوفیاء اکرام کی زندگی کا اصل جو مقصد ہے، ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس کتاب میں وہ ساری چیزوں کو بیان کریں اور ان کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم یہاں اس کتاب میں، خاص طور پر تاریخ مشائخ چشت ہے تو یوں سمجھیں کہ چشتیہ سلسلے کے جو مشائخ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم یہاں پر اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد ہمارا صرف بزرگان دین کی تعلیمات کو محفوظ رکھنا اور لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ کتاب کو بیچ کر عوام میں لا کر پیسہ حاصل کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ تو یہاں تک جو ہے اس کا مختصر تعارف پورا بیان کیا، اور یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں پروفیسر محمد حبیب صاحب جو نقل کیے ہیں، یقیناً دور حاضر کے لیے انتہائی اہم باتیں ہیں، نصیحت آموز باتیں ہیں، جو ایک یوں مناسب ہوگا کہ ہر ایک خانقاہ میں اگر ان باتوں پر عمل کریں تو یقیناً وہ دور پھر دوبارہ واپس پلٹ کر آئے گا، جو طبقہ اول جسے کہا جاتا ہے، پہلا دور جسے کہا جاتا ہے، کہ جن میں صوفیاء اکرام لوگوں پر کیا ہے اپنا گہرا اثر ڈالتے اور لوگوں کو کیا ہے صحیح راستے پر لایا کرتے تھے۔ تو اگر ان چیزوں کو اختیار کرے تو ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ دور پھر دوبارہ لوٹ کر آ جائے۔ چلیے یہاں تک تو مختصر تعارف ہوا، اب یہاں سے مقدمہ شروع کیا جا رہا ہے۔ مقدمہ درمیان میں دیکھیں کہ اس میں فارسی کے کچھ اشعار بھی آتے جائیں گے، تو ہم کیا ہے وہ فارسی کے اشعار کو رکھیں گے، اصل جو عبارت ہے اردو کی ہم اس عبارت پر کیا ہے ہم توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ مسلمانوں کے فکر و عمل کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ ہو جس پر تصوف سے زیادہ تنقید و تبصرہ کیا گیا ہو۔ تو بتا رہے ہیں مسلمان جو غور و فکر کرتے ہیں، مسلمانوں کے اعمال پر جو غور کیا جاتا ہے، تو ان کی ساری زندگی میں تصوف نے جتنا غور و فکر کیا ہے، مسلمان کی زندگی میں تصوف جتنا تبصرہ کیا ہے، تنقیدی انداز میں دیکھا ہے، شاید ہی کوئی اور گوشہ ہوگا کہ جس پر اتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ مسلمان کو کیا گیا ہو۔ مآخذ سے لے کر مقاصد تک اور اثرات سے لے کر ان کے ہر پہلو پر انتہائی شد و مد کے ساتھ نکتہ چینی کی گئی ہے۔ مآخذ یعنی کہ مطلب یہ کہ جہاں سے جو چیز لی گئی ہے، مقاصد جو اس کی انتہا ہے، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر ایک چیز پر کیا ہے پوری سختی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ کیا ہے اس کی نکتہ چینی کی گئی ہے۔ ناقدین نے صرف اس کے سر چشموں ہی کو غیر اسلامی بتانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ناقدین یعنی جو تنقید کر رہے ہیں مسلمانوں کے فکروں اور اعمال پر، جو تنقید کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو کیا ہے برا بھلا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی تنقید ایک خود اصطلاحی لفظ ہے، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صرف اسی پر اکتفا نہیں کیے بلکہ ملت اسلامیہ کے اکثر امراض کا باعث ہی اس کو قرار دیا ہے۔ یعنی وہ ناقدین بتاتے چلے گئے کہ اسلام کے اندر جو اکثر جو امراض ہیں، امراض باطنی یہاں پر مراد ہے، گمراہی وغیرہ یہ مراد ہے، تو اکثر جو گمراہی ہے یا پھر امراض باطنی ہے، وہ یہی لوگوں کے نظریات، یہ خیالات جو ناقدین ہیں وہ لوگ کیا کیے ہیں، مسلمانوں کی جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، اس کو بتائے ہیں۔ کشمکش حیات سے گریز، راہبانہ زندگی، اتباع شریعت سے انحراف، غیر اسلامی فکر و کردار، غرض طرح طرح کے الزامات تصوف اور صوفیاء اکرام پر عائد کیے گئے ہیں۔ یعنی تصوف اور صوفیاء اکرام پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، یہ سمجھا جاتا کہ اتباع شریعت سے بالکل منہ موڑنے والے، غیر اسلامی فکر رکھنے والے، راہبانہ زندگی یعنی دنیا سے تعلقات کو چھوڑ کر جنگلات میں نکل جانے والے، ایسی باتوں سے صوفیاء اکرام کو یاد کیا جانے لگا۔ بعض ناقدین نے تو اپنے لہجے میں اس قدر سختی پیدا کر لی کہ صدق و انصاف کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یعنی بعض نکتہ چین جو ہیں، جو صوفیاء اکرام پر کیا ہے تنقید کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا ہے ان پر تنقید کرنے میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، سختی سے کام لینے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ سچائی کو بالکل چھوڑ کر، انصاف کو بالکل چھوڑ کر ان کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنے لگے، اور انہوں نے تاریخی حقائق سے چشم پوشی کر کر یہاں تک کہہ دیا کہ تصوف اسلام کے رخ روشن پر ایک بدنما داغ تھا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں، اب تاریخی جو حقیقت ہے، جو حیثیت ہے تاریخ تصوف کی اسلام میں، اس کو مطالعہ کیے بغیر، اس کو پڑھے بغیر وہ لوگ کہنے لگے کہ تصوف دراصل اسلامی تعلیمات پر ایک بدنما دھبا ہے، ایک بدنما داغ ہے، نعوذ باللہ اس طرح کہنے لگے۔ اگر یہ الزامات صرف صوفیہ خام اور مسخ شدہ تصوف پر ہیں تو ان کی صداقت میں کلام نہیں ہے۔ یعنی جو بالکل نام نہاد جو صوفیہ اکرام ہیں، جو خود کو صوفی بنا کر پیش کرتے ہیں، حقیقت میں صوفی نہیں ہیں، تصوف کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہیں، نام نہاد جو صوفی ہیں، جو بالکل دکھاوے کے کام کیا کرتے ہیں، ان پر اگر یہ الزامات اگر بتائے جائیں، ڈالے جائیں تو پھر بھی بہتر ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ نام نہاد صوفی وہ کیا ہوتا ہے؟ بس لوگوں کے سامنے اپنے مقام کو ظاہر کرنا، اپنے صوفی پن کو بتانا، اپنے تصوف کی تعلیمات جو وہ سمجھ رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ نام نہاد صوفی کا کام ہوا کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنے لوگوں میں اپنے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن کی تعلیمات سے دور ہے، اور پھر نہ احادیث کا اس کے کچھ علم ہے، نہ بزرگان دین کی تعلیمات کا کچھ علم ہے، تو اپنی بات منانے کے لیے بس اپنی باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اب وہ ایسا جو نام نہاد صوفی ہے، ظاہر سی بات ہے شریعت سے بھی منہ موڑ لے گا، اور ساتھ ہی ساتھ غیر اسلامی طریقے کو اختیار کرے گا، اور بہت ساری باتوں کو اختیار کرے گا۔ تو ایسے نام نہاد صوفی کے بارے میں اگر ایسی باتیں کی جائیں تو خیر اس پر تو کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر بلا استثناء تصوف اور صوفیہ کرام پر ہے تو غلط ہی نہیں بلکہ گمراہ کن بھی ہے۔ اگر یہ باتیں نام نہاد صوفیہ کرام کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے صوفیہ کرام کے بارے میں اگر یہ باتیں کہی جائیں تو یہ باتیں غلط ہی نہیں بلکہ یہ باتیں گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض نام نہاد صوفیہ کرام کو دیکھ کر اصل جو حقیقی جو صوفیہ کرام ہیں، نام نہاد جو لوگوں کو دیکھ کر جو بناوٹی صوفیہ ہیں، ان کو دیکھ کر اصل صوفیہ کرام کو بدنام کرنا، ان کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ گمراہ کرنے والا عمل ہے۔ یہ حقیقی تصوف مذہب کی روح، اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال ہے۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مذہب کی روح ہے، وہ اخلاق کی جان ہے اور ایمان کا کمال ہے۔ اس کی اساس شریعت، تصوف کی اصل جو بنیاد ہے وہ شریعت ہے، وہ اور اس کا سر چشمہ قرآن اور حدیث ہے۔ یعنی تصوف جو جہاں سے تصوف کے تعلیمات نکلتے ہیں تو وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے یہ تعلیمات نکلتے ہیں۔ چلیے چند باتیں اب یہاں پر بتا رہے ہیں تصوف کی مستند کتابوں، مثلا قوت القلوب، رسالہ خشیریہ، کشف المحجوب، عوارف المعارف، تذکرۃ الاولیاء، فوائد الفؤاد، خیر المجالس کے صفحے کے صفحے الٹ جائیں، صرف زبان ہی نہیں بلکہ عملاً کتاب و سنت کی تلقین ملے گی۔ جو لوگ حضرت شیراز رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر میں اپنی بے راہ روی کا جواز تلاش کرتے ہیں، انہیں بوڑھے سعدی کی یہ نصیحت اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کی یہ تنبیہ بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ تو اب درمیان میں جو ہے چند نصیحتیں کیے ہیں جو حضرت حافظ شیرازی علیہ رحمہ کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اور ایک چیز بیان کی ہیں، اور تیسری جو ہے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کی نصیحت جو ہے وہ بھی بیان کیے ہے۔ خلاصہ ان کا یہی ملتا ہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کا کہ مشرب پیر حجت نہیں دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے۔ مشرب پیر یعنی پیر کا جو مشرب ہے وہ حجت نہیں بلکہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت سے ہونی چاہیے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی مرید مرشد سے کوئی بات سن لے تو وہ یوں سمجھے کہ مرشد سے حجت نہ کرے بلکہ قرآن اور حدیث سے اگر وہ بات ہے تو بالکل بغیر کسی چوں و چرا کے وہ بات فوراً وہ قبول کر لے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ اس منزل کے رسم و راہ کا اعلان اس طرح کرتے ہیں۔ اس میں بھی پھر اس کے بعد فارسی کی بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ کیا ہے وہ ترجمہ بتا رہے ہیں کہ یہ راہ تو صرف وہی پا سکتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے تاکہ نہ تو شبہ کے گڑھوں میں گرے نہ بدعت کے اندھیرے میں پھنسے۔ اب دیکھیں، اب یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ تصوف کا قرآن اور حدیث سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ بتاتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دو چراغ ہیں جس کے ذریعے سے، جس کی روشنی سے ایک صوفی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، شبہ کے گڑھوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر بدعات و خرافات کے کیا ہے اندھیروں سے کیا ہے بالکل وہ بچ کر آسانی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح راستے پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیخ ابو بکر فرماتے ہیں راستہ عربی عبارت ہے، یہاں پر دیکھیں، الطریق واضح والکتاب والسنت قائم بین اظہرنا، راستہ کھلا ہوا ہے اور کتاب و سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی وہ بھی اشارتاً بیان کر رہے ہیں کہ صوفیاء کرام کا تصوف کا جو راستہ ہے وہ بالکل واضح اور کھلا ہوا ہے، اور پھر کتاب و سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو وہ راستے پر چلنے کے لیے یہ دونوں چراغوں کو ساتھ لے کر چلنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ الرحمہ روحانی ترقی کے لیے اتباع شریعت کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ یعنی حضرت یوں سمجھیں کہ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ روحانی ترقی اگر آدمی کرنا چاہتا ہے، روحانی ترقی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ شریعت کی اتباع کریں۔ اتباع شریعت اس کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اتباع شریعت کی ایسی جامع تعریف کرتے ہیں کہ اجماع امت کا اتباع بھی اس کا ایک لازمی جز بن جاتا ہے۔ یعنی اتباع شریعت ہے کیا، اس کی ایک بالکل جامع تعریف حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلا رکن شریعت میں کتاب اللہ ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں آیات محکمات ہیں کہ وہ اصل کتاب ہے، اور دوسرا رکن سنت ہے۔ یعنی شریعت کا پہلا رکن کیا ہے؟ وہ پہلی جو یوں سمجھیں کہ پہلا ستون وہ قرآن پاک کتاب اللہ ہے، اور دوسرا رکن سنت، جیسا کہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل کرو، اور جس بات کو منع فرمایا ہے اس سے بچو۔ یہ دوسرا رکن ہوا۔ اور تیسرا رکن ہے اجماع امت، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجتمع امتی علی الضلالۃ علیکم بالسواد الاعظم، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی ہے، اختیار کرو سواد اعظم کو۔ یعنی میری امت جو ہے گمراہی پر جمع نہیں ہوتی ہے، سواد اعظم کو اختیار کرو۔ چلیے اب یہ ایک تو بہت ساری باتیں دیکھیں کہ اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف اور شریعت دو ایک الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کے لیے کڑا جواب یہاں پر پیش کر دیے کہ تصوف اور شریعت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نہ تصوف شریعت کے بغیر ممکن ہے، نہ شریعت میں تصوف کا بہت اہم مقام حاصل ہے۔ شریعت میں تصوف کے لیے بہت اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ تصوف جیسے ہم تعریف بتائیں اخلاق و کردار کو، شریعت میں اس پر بہت زیادہ توجہ کی گئی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تو بہرحال دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ کہاں تو وہ کتاب و سنت سے بے توجہی کا الزام، اور کہاں اتباع اجماع امت کی تلقین، حقائق سے بے اعتنائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صوفیاء کرام جو اب یہاں پر دلائل بھی پیش کر دیے کہ صوفیاء کرام کے پاس اصل طریقہ کیا ہوتا تھا، قرآن اور حدیث ہی صوفیاء کرام کا اصل کیا کہیں گے کہ اصل مرکز ہوا کرتا تھا، اصل منبع تھا صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اور پھر ان کے ارشادات کا۔ تو وہ جو الزام صوفیاء کرام پر لگایا جاتا تھا کہ کتاب و سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اجماع امت پر وہ توجہ نہیں دیتے، پیروی نہیں کرتے، یہ سب کیا ہے بالکل اب وضاحت کے ساتھ دلائل بھی بتا دیے، اور بزرگان دین کے
پاس صوفیاء کرام کے پاس جو تصوف کی اہمیت تھی، قرآن اور حدیث کو جیسے وہ اہم رکھا کرتے تھے صوفیاء کے تعلیمات میں، واضح وضاحت کے ساتھ بتا دیے اور بزرگان دین کے اقوال بھی بتا دیے۔ اب حقائق سے بے اعتنائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ مشائخ نے جگہ جگہ اپنے متعلقین اور مریدین کو ہدایت کی ہے کہ اگر کسی شخص کی روحانی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی زندگی کو شریعت و سنت کے آئینے میں دیکھا جائے۔ تو دیکھیں اب ہر ایک مرشد، ہر ایک شیخ اپنے مریدین اور اپنے سے تعلق رکھنے والے جو بھی ہوتے ہیں ان کو یہ نصیحت کرتے، ہدایت کرتے کہ اگر کسی بھی آدمی کو روحانی اس کے منازل دیکھنا ہے، روحانی عظمت دیکھنا ہے کہ وہ کتنے بلند مقام پر فائز ہے، تو اس کی گہرائی اور گہرائی سے جا کر اس کے باطنی چیزوں کو دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کہاں تک شریعت کا پابند ہے، کہاں تک احادیث اور سنت مبارکہ پر وہ کہاں تک عمل کر رہا ہے۔ تو اس کے ظاہری اعمال کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں، خود بخود اس کے روحانی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی ایک خط میں لکھتے ہیں، اے برادر، فارسی ہے اس کا ترجمہ بھی یہاں پر کیا گیا ہے، اے برادر، اگر تم آج فقراء کے مراتب کا پتہ لگانا چاہو تو ان کے اتباع شریعت پر نظر کرو۔ وہ خود ایک خط لکھتے ہوئے اس خط میں نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر فقراء سے مراد یہاں پر صوفیاء صافی جو ہوتے ہیں، خالص صوفیاء کرام، دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے مراتب کا، ان کے مرتبوں کا اگر تمہیں پتہ لگانا ہے یا پھر ان کا اندازہ کرنا ہے تو ان کو دیکھو کہ وہ اتباع شریعت میں کہاں تک آگے بڑھے ہوئے ہیں، کہ شریعت معیار ہے، اسی کسوٹی پر فقیر کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ شریعت کے ذریعے سے کیا ہے، جو صوفی ہے اس کی حقیقت وہاں پر خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ شیخ حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ ہے، اگر ایک شخص کو دیکھو کہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو علم شریعت کی حد سے نکال دیتی ہے تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، میں اللہ سے یہ مقام قرب میں ہوں، اللہ سے ایسا گہرا تعلق ہے، لیکن اس تعلقات کے بتاتے بتاتے وہ کیا کر رہا ہے، دائرے شریعت سے نکل جا رہا ہے، شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی مخالفت کر رہا ہے، اس دائرے سے نکل جا رہا ہے، تو حکم یہ دے رہے ہیں شیخ حسین نوری اپنے مریدین کو کہ ہرگز ایسے آدمی کے قریب نہ جائیں۔ اور اگر ایک شخص کو دیکھو کہ وہ ایک ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، حالت کو ظاہر کر رہا ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہری احکام کی پابندی اس کی شہادت نہیں دیتے، تو اس کے دین پر تہمت لگاؤ۔ یعنی بتا رہے صرف دعویٰ کرتا چلا جا رہا ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے جو حالات بتاتے ہیں، ظاہری احکام ہیں، اس کا بھی وہ پابند نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے ظاہری احکام کا بھی وہ پابند نہیں ہے، تو لہذا اس کے دین پر کیا ہے، تم تہمت لگاؤ۔ چلیے، خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء صافی کا ہمیشہ عقیدہ یہ رہا ہے کہ جس عمل کو کتاب و سنت رد کر دیں وہ زندقہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ صوفیاء کرام کے پاس یہ بات بالکل، یہ اٹل فیصلہ تھا کہ جو عمل قرآن اور حدیث چھوڑ دیں، قرآن اور حدیث جو عمل چھوڑ دیں وہ عمل کیا ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ صوفیاء کرام کا اٹل طریقہ تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صوفیاء کرام اپنے تعلیمات میں کتاب اور سنت کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے، کتاب اور سنت سے وہ لوگ کتنا اپنا گہرا تعلق جوڑ لیے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ جتنے بھی باتیں ہیں وہ سب باتوں کو وہ کیا ہے، بے دینی میں شمار کر رہے ہیں۔ جس شخص کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق نہیں، اسے صوفیاء کے طبقے میں شمار ہی نہیں کرنا چاہیے، واضح الفاظ میں یہاں پر بتا دیے۔ چہ جائے کہ اس کے عمل کو تمام صوفیاء کا عمل تصور کر تصوف پر تنقید کی جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر اب جو نام نہاد صوفیاء کرام ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اصل جو انسان کے صوفی ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کے شریعت کی اتباع کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی نام نہاد ہے، صوفی کہلا رہا ہے، اپنے آپ میں لوگوں
لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو مشہور کروانا چاہتا ہے، لیکن شریعت اور سنت مطہرہ اور کتاب اللہ پر اس کا کوئی بھی عمل نہیں ہے، تو وہ صوفی تو دور کی بات، صوفیہ کے طبقات میں اس کو شمار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جب طبقات صوفیہ میں اس کو شمار ہی نہیں کیے ہیں، تو اب یہ بات تو ہرگز تصور نہیں کی جا سکتی کہ اس کا کیا ہوا کام صوفیہ اکرام کا کام ہو سکتا ہے، اس کا کیا ہوا عمل صوفیہ اکرام کا عمل ہو سکتا ہے۔ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صوفیہ اکرام کبھی بھی قرآن اور حدیث کے خلاف میں کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا جو بھی کام ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا تھا۔ دلائل بھی یہاں پر اب دیکھیں کتنے دلائل یہاں پر پیش کیے ہیں، اور بزرگان دین کے اقوال بھی یہاں پر ایک ایک کر ذکر کر دیے گئے ہیں، جس سے بات کھل کر آتی ہے صوفیہ اکرام پوری سختی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے وابستہ رہتے، اور پھر اپنے تعلیمات میں قرآن اور حدیث کو اصل مخرج اور اصل مرکز سمجھا کرتے تھے۔ یہ پھر کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ تصوف جہالہ کا مسلک تھا اور صوفیہ کرام علم دین سے لابلد تھے، مشائخین کے حالات کا سرسری مطالعہ بھی اس الزام کی نوعیت دریافت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں، اب نام نہاد صوفیہ اکرام کو دیکھ کر جو حقیقی صوفیہ اکرام ہیں ان پر الزام لگانا یہ بالکل کیا ہے، عقل سے ماورا بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اب جو بعض لوگ نام نہاد صوفیہ اکرام کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ تصوف تو یہ کیا ہے، ایک جاہل لوگوں کا ایک طریقہ بن چکا ہے، اور جو صوفی ہوتا ہے وہ کیا ہے، دین سے بالکل اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو نام نہاد صوفی کو دیکھ کر ایسے الزامات لگانا سارے کے سارے صوفیہ اکرام پر یہ بالکل غیر مناسب بات ہے اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز پر ان بزرگوں نے سب سے زیادہ زور دیا وہ علم ہی تھا۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ صوفیہ کرام جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے، سب سے زیادہ سختی سے لوگوں کو عمل کراتے، وہ علم ہی تھا۔ علم کے ذریعے سے وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جاہل پیر مسخر شیطان ہو جاتا ہے۔ جاہل پیر کیا ہے؟ مسخر شیطان ہو جاتا ہے، یعنی جو پیر جاہل ہے، جہالت والا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو شیطان اس پر مسخر کیا جاتا ہے، مسلط کیا جاتا ہے۔ شیطان اس پر یعنی اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے۔ تو اب شیطان جب اس کے ساتھ ہے تو جو وہ جاہل پیر ہے لوگوں کے سامنے جو باتیں کرتا چلا جا رہا ہے، شیطان کی ہر بات اس کے باتوں میں شامل ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ میرا اپنا قول نہیں، بلکہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جاہل پیر مسخر شیطان ہو جاتا ہے، یعنی جاہل پیر پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، تو اس کی جہالت کی وجہ سے وہ شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر خود تو غلط راستے پر چلتا ہی ہے، عوام کو بھی، اپنے مریدین کو بھی کیا ہے، وہ غلط راستے پر لے چلا جاتا ہے۔ تو بزرگان دین کے پاس، صوفیہ کرام کے پاس علم کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور وہ سب سے اہم سمجھتے تھے کہ صوفی کے لیے وہ عالم اور فاضل ہو، علم حاصل کرے، یہ ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری سمجھتے تھے۔ اس کی نگاہ حقیقت اور سراب میں امتیاز کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ سراب کہتے ہیں کہ دھوپ کے وقت میں دور نظر آنے والا جو پانی کی طرح معلوم ہوتا ہے، دور نظر آنے والا جو سایہ ہے جو بالکل پانی کی طرح معلوم ہوتا ہے، لیکن جب حقیقت میں وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پانی موجود نہیں ہوتا، یعنی یوں سمجھے کہ ایک بالفاظ دیگر دھوکہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اس کی نگاہ میں، جو جاہل پیر ہوتا ہے اس کی نگاہ میں حقیقت اور سراب میں امتیاز کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ بالکل حقیقت کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، غلط کیا ہے، گمراہی کیا ہے، وہ اب اس کی نگاہ وہ اب تصور نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ دل کی بیماریوں کی صحیح تشخیص اور مناسب علاج نہیں کر سکتا، کہ دل کے اندر پائے جانے والی جو باطنی جو بیماریاں ہیں، نفس کے جو حملے ہوا کرتے ہیں، نفس انسان کو جیسے برائی کی طرف مائل کرتا چلا جاتا ہے وہ، اور پھر اس کا جو مناسب علاج ہے وہ جاہل پیر اس پر ہرگز توجہ نہیں دے سکتا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فارسی ہے اس کا ترجمہ ہم بیان کر رہے ہیں، پیر ایسا ہونا چاہیے احکام شریعت، طریقت اور حقیقت کا علم رکھتا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو خود کسی نامشروع چیز کے لیے نہ کہے گا۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے احکام شریعت سے واقف ہو، طریقت سے واقف ہو اور حقیقت سے واقف ہو۔
اگر یہ طریقت، حقیقت، شریعت اگر پیر کو علم ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں لوگوں کے سامنے کرتا چلا جائے گا۔ اگر ان چیزوں کا علم نہیں ہے، نہ شریعت سے تعلق ہے، نہ طریقت سے کوئی تعلق ہے، نہ حقیقت سے کوئی تعلق ہے، تو لہٰذا کیا کرے گا؟ وہ جو بھی باتیں اسے اچھی معلوم ہوگی، ذہن میں جو باتیں اس کی پسند آئیں گی، وہ باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا چلا جائے گا۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کا یہ اصول تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو عالم نہ ہو خلافت عطا نہیں فرماتے تھے۔ اب دیکھیں، اب حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کا قول ہے، اور یہ بات کہاں سے نقل کیے ہیں؟ تاریخ خلیق احمد نظامی صاحب سیر الاولیاء سے یہ بات نقل کیے ہیں کہ کیا کہتے پہلے؟ کسی ایسے شخص کو جو عالم نہیں ہے اس کو خلافت عطا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یوں سمجھیں کہ بالفاظ دیگر خلیفہ بننے کے لیے عالم ہونا حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کے پاس شرط رکھ دیا گیا تھا، بغیر اس کے وہ خلافت ہی عطا نہیں کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے قرآن اور حدیث کے علم کو ایک پیر اور مرشد کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ علم جہاں پیر کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے اور مرشد کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے، تو ان دونوں کے ذریعے سے ہی ایک پیر اور مرشد صحیح راستے پر آ سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی صحیح اصلاح اور صحیح تربیت کر سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اجتنب صحبت ثلاثت اصناف، 3 قسم کے آدمیوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ من الناس العلماء الغافلین والفقراء المداہنین والمتصوفۃ الجاہلین۔ دیکھیں پھر ترجمہ ہم کریں گے، 3 قسم کے آدمیوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ ایک غافل عالم سے، جو عالم ہے لیکن بالکل غفلت میں پڑا ہوا ہے اس سے، اور دوسرے مکار فقیر سے، اور تیسرے جاہل صوفی سے۔ اب دیکھیں، اب تو اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے، اور پھر آگے دیکھتے چلے جائیں۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ تصوف کے حامیوں میں سے نہیں تھے، یعنی علامہ ابن جوزی یہ تصوف کی حمایت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بھی اعتراف کرنا پڑا، وہ تو تصوف کی حمایت نہیں کرتے تھے لیکن آخر میں جا کر ان کو یہ بات قبول کرنی پڑی۔ خدمائے صوفیہ، یعنی صوفیہ کرام جو ابتدائی طبقے کے ہیں، جو پہلے درجے کے، جو پہلے دور کے جو صوفیہ کرام ہیں، قرآن، فقہ، حدیث اور تفسیر کے امام تھے، وہ بھی اس بات کو تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ جو تصوف کے حمایت نہیں کرتے وہ بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے اعتراف کر لیے ہیں کہ صوفیہ کرام جو پہلے دور کے تھے وہ کیا تھے؟ قرآن اور حدیث، فقہ اور تفسیر ہر ایک سے کیا ہے، وہ صرف پڑھے ہوئے نہیں تھے بلکہ امام تھے۔ امام معلوم ہے آپ کو کہ امام کیا ہوتا ہے؟ کہ عوام میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ تو پہلے والے صوفیہ کرام عوام میں ان علوم میں، قرآن، فقہ، حدیث میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اس علم کے اس دور کے وہ امام سمجھے جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ بزرگان دین سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ بزرگان دین نے تو قاعدہ ہی بنا دیا، علم کے بغیر تصوف کا نام و نشان نہیں ہے، علم کے بغیر صوفی ہی نہیں رہتا، بلکہ ایک مرشد کے لیے، ایک پیر کے لیے وہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ کم سے کم کیا ہو؟ عالم درجے کا علم رکھنے والا ہو، عالم ہو، یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کا اصل مأویٰ اور اس کا اصل مرکز لوگوں تک تعلیم پہنچانے کے لیے کیا ہو؟ وہ کتاب اور سنت ہو، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے وہ لوگوں تک تعلیم پہنچائیں۔ تو اب الحمدللہ ہم یہاں پر جو ہے بزرگان دین کے کئی ایسی باتیں، ایک تو بزرگان دین کی اقوال بھی ہیں، صوفیاء کرام کی باتیں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی آیتیں بھی ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث مبارکہ بھی جگہ جگہ پر ذکر کیے ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صوفیاء کرام کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ کیا ہے؟ عالم اور فاضل ہوں، اور وہ اپنی تعلیمات، صوفیاء کرام تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کریں؟ قرآن اور حدیث کو اصل مقصد، اصل مرکز بنائیں۔ یہ اور دوسری چیز، وہ آدمی صوفی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جو شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو۔ حقیقت میں صوفی وہی ہے جو شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، صوفی کہلانے کے لائق وہی ہے۔ چلیے، اب یہ باتیں یہاں تک تھیں، ہم اس پر گفتگو کی الحمدللہ۔ یہ مقدمہ جو
خلیق احمد نظامی صاحب بیان کیے ہیں، تو اس کے تقریباً ہم 6 صفحے مکمل ریکارڈ کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید درس جو ہے آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صوفیاء کرام کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، اور یہ جو کتاب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس سے عوام اور خواص ہر ایک کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی صحبت اور صوفیاء صافی کے سنگت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔